अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़ल्यौमा नुनज्जीका बिबदनिका लितकूना लिमन ख़ल्फ़का आया व इन्ना कसीरम मिनन नासी अन आयातिना लगाफ़िलून। आज का मेरा टॉपिक अल्लामा साहब का एक बेहतरीन मज़मून, कुरान और बाइबल का मुश्तरका मौज़ू। ये एक ऐसा मज़मून है जो तमाम मज़ाहिब के लिए ईमान की दावत है, ख्वाह वो यहूदी हो, ईसाई हो या दहरिया हो, उसका ताल्लुक किसी भी मजहब से हो, लेकिन ये वो मजमून है जो तमाम के तमाम मज़ाहिब को इस्लाम की दावत देता है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में फरमाते हैं कि आज के दिन नुनज्जीका बिबदनिका, हम तुम्हारे जिस्म को महफूज रखेंगे और इसको निशानी बना देंगे उन लोगों के लिए जो बाद में आने वाले हैं। तो हम इस मजमून में देखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने फिरऔन की लाश को किस तरह से निशानी बनाया। ये वो मौजज़ा है कि जिसकी टोटल शनाख्त दूसरी इल्हामी किताबों में हमें वजाहत से मिल रही होती है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने नसीहत की और मूसा अलैहिस्सलाम नसीहत की कि जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बनी इस्राइल से कसम लेकर कहा कि खुदा यकीनन तुमको याद करेगा, तो तुम जरूर मेरी लाश को यहाँ से ले जाना। और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने 110 बरस की उम्र में वफात पाई। उन्होंने उसकी लाश में खुशबू भरी और उसे मिस्र ही में ताबूत में रखा। और फिर 3300 साल कबल मूसा अलैहिस्सलाम यूसुफ के जिस्म को अपने साथ लेकर चले गए, क्योंकि उसने बनी इस्राइल से वादा लिया था कि जब तुम्हें खुदावंद निजात देगा तो तुम यहां से मेरा जिस्म साथ लेते जाना। सवाल ये है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की उस लाश को इतनी अफरा तफरी के मौके पर साथ लेकर जाना क्यों याद रहा। अल्लामा साहब ने इसका जवाब लिखा और जवाब के साथ 1 लाख रुपए का इनाम बतौर चैलेंज भी किया और इसकी वजाहत पे कहा कि अल्लाह ताला ने जिस दिन एक नई लाश को बतौर निशानी पेश करना था, उसी दिन यानी एक लाश ऊपर थी जो कि वहां से उस मौजज़ाती रास्ते से गुजारी जा रही थी, और एक लाश वो जो कि अल्लाह ताला ने उस दिन निशानी बनाई थी। तो ये मज़मून लिखने की वजह क्यों बनी, यानी उन्होंने एक फिल्म बनाई कि जिस फिल्म में फिरौन को वापस महल में पहुंचा दिया, जबकि वो इस बात को मानते भी हैं और अपनी इबादत में इस बात का जिक्र भी करते हैं कि वो खुदा ताला के जिसने फिरौन को गर्क कर दिया। यानी वो इस बात का इकरार भी करते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो फिरौन को वापस महल में पहुंचाने पर तैयार हैं, क्योंकि जब उन्हें ये पता चला कि कुरान करीम इस निशानी का जिक्र कर चुका है, कुरान करीम की सदाकत साबित हो जाएगी, तो उन्होंने कुरान करीम की सदाकत को छुपाने के लिए लोगों के जहनों पर यह असर डालना शुरू किया कि फिरौन डूबा नहीं है, बल्कि वो वापस महल में पहुंचा दिया गया है। हम इस वाक़े में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम के कुछ इत्तेफाकात भी देखते हैं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का ताल्लुक खास पानी से गहरा रहा, यानी उनके नाम रखने की वजह भी पानी है। जैसा कि उनकी बहन कहती है कि इनको पानी से निकाले जाने की वजह से इनका नाम मूसेस रखा गया। इसी तरह से जिस वक्त फिरऔन बच्चों को कत्ल कर रहा था और अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाते हैं कि बस हमने निजात दी तुम्हें उस फिरऔन से कि यसुमूनकुम सुअल अज़ाब युज़ब्बिहूना अब्नाअकुम व यस्तहय्यूना निसाअकुम,
کہ جو تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیا کرتا تھا اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیا کرتا تھا. وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ کہ تمہارے رب کی طرف سے اس میں بہت بڑی آزمائش تھی. یعنی جو آزمائش کا وقت تھا، اس آزمائش کے وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو الہام کیا اور انہوں نے اپنے بیٹے کو پانی کے حوالے کر دیا اور اللہ تعالیٰ پر توکل کیا. یعنی ان کے لیے ان کی زندگی بچنے کا جو ذریعہ بنا وہ بھی پانی ہی بنا. یعنی پانی ہی اللہ کے حکم سے کسی کو غرق کر دیتا ہے، اور وہی پانی جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو کسی کی زندگی بچا بھی دیتا ہے. اسی طرح سے جب وہ فرعون کے محل میں پلے بڑھے اور جب وہ بڑے ہوئے تو ان سے ایک غلطی سے قتل ہو گیا. قبطی کا جب قتل ہوا تو اس وقت وہ اپنی جان بچانے کے لیے مدین گئے. وہاں جانے کے بعد بے آسرا تھے، کچھ بھی پاس میں نہیں تھا، لیکن صرف اللہ پر بھروسہ، اللہ پر توکل تھا. اور اس وقت انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ اللہ تو میری طرف جو بھی بھلائی نازل کرے گا میں اس کا محتاج ہوں. یعنی انہوں نے اللہ سے یہ نہیں کہا اللہ تو یہ دے دے، یہ دے دے، یہ دے دے. انہوں نے صرف اللہ سے یہ کہا اللہ تو مجھے جو بھی دے گا میں اس کو لینے کو تیار ہوں. اور جب انسان اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ تو ہی بہتر دے گا، تو اللہ نے انہیں سب کچھ دے دیا. اور وہ دیا بھی کس طرح سے کہ پانی ہی کے ذریعے. جب وہ وہاں پہنچے مدین تو وہاں دو عورتوں کو دیکھا. وہ کہا جاتا ہے نا کہ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. انہوں نے زمین والوں پر، انہوں نے دو لڑکیوں کے ساتھ مہربانی کی، اور اس وقت کوئی پانی پلانے والا نہیں تھا. یعنی وہ عورتیں سائڈ میں کھڑی ہوئی تھی اور انتظار کر رہی تھیں کہ جب سب پانی کو پلا چکیں گے، سب مرد اپنے جانوروں کو پانی پلا دیں گے تو ہم آگے بڑھیں گے. انہیں ان کا لحاظ آیا یا ان کا خیال کیا اور ان کو پانی پلا دیا ان کے جانوروں کو. تو اس کے بدلے یعنی ان کے والد نے ان کے ساتھ اس کا بدلہ دیا، اور وہ بدلہ مہمان نوازی کی صورت میں دیا. بیٹیوں نے انہیں مزدوری پہ رکھنے کا کہا، اور انہیں اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ان کی شادی بھی کروا دی. یعنی انہوں نے کہا الیہ من خیر فقیر، جو بھی خیر دے گا میں اس کا محتاج ہوں. اللہ نے انہیں سب کچھ دے دیا. شادی بھی ہو گئی، جاب بھی مل گئی اور رہنے کو گھر بھی مل گیا. تو یعنی اس واقعے سے ہمیں پتہ چلا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پانی ہی کے ذریعے کتنا گہرا تعلق رہا. پھر جب علم کے سیکھنے کا معاملہ آیا، جب علم سیکھ رہے تھے تو علم کے سیکھتے ہوئے بھی اس وقت حضرت خضر علیہ السلام سے جو ملاقات کی جگہ بتائی گئی کہ اس جگہ پر پہنچنا ہے، تو وہ جگہ بھی کون سی تھی؟ جہاں پر دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ. تو یعنی ہر معاملے میں پھر جب اللہ تعالیٰ نے انہیں فرعون سے نجات دی تو وہ بھی نجات دینے کا جو ذریعہ بنا وہ بھی پانی ہی بنا. تو یعنی ہر معاملے میں ان کی زندگی میں پانی کی خاص اہمیت. پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں بھی پانی کی خاص اہمیت. یعنی انہیں بھی جب ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تو اللہ تعالیٰ نے وہاں سے انہیں نکال کر عزیز مصر تک پہنچا دیا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب پانی میں ڈالا گیا ان کی جان بچانے کے لیے تو انہیں بھی اللہ نے فرعون کے محل تک پہنچا دیا. تو اسی طرح یہ وہ مضمون ہے جو کہ بہائی مذہب کے لیے بھی ایک جھوٹا ثابت ہوتا ہے کہ بہائی مذہب درست نہیں ہے. کس طریقے سے کہ سورہ یونس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب فرعون پانی میں ڈوب رہا تھا تب اللہ نے کہا تھا آج ہم تجھ کو تیرے بدن کے ساتھ بچائیں گے تاکہ تمہارا جسم بعد میں آنے والوں کے لیے ایک نشانی بن جائے. اگرچہ اکثر لوگ ہماری آیتوں سے غفلت ہی برتتے ہیں. اللہ نے اس آیت میں کہہ دیا کہ اس فرعون کے جسم کو محفوظ رکھا ہے تاکہ وہ انسانوں کے لیے ایک نشانی ہو. اور جب تک انسان اس نشانی کو اپنی آنکھ سے نہیں دیکھ لیتا اس سے پہلے قرآن کریم کس طرح منسوخ ہو سکتا ہے. یعنی فرعونی ممی 1898 میں دریافت ہوئی اور بہاءاللہ 1892 میں وفات پا گئے. یعنی بہاءاللہ کی وفات سے 6 سال بعد یہ فرعونی ممی دریافت ہوئی تھی. جب تک انسان فرعونی ممی کو یاد نہیں لیتا، دیکھ نہیں لیتا، اس وقت تک بہاءاللہ کو قرآن شریف منسوخ کرنے کا کوئی اختیار نہیں. اور ایک
نبی کس طرح سے ایک اللہ تعالیٰ کی اس نشانی کو چھپا سکتا ہے، تو قرآن ایسے انسان کو غافل ہی کہتا ہے۔ اور اسی طرح سے قادیانیت بھی اس مضمون کے ذریعے غلط ثابت ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مضمون کو اور بہتر طریقے سے سمجھنے اور اس کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔